ایک رات نورپور کے اندھیرے گاؤں میں ایک غریب کسان کی چیخ گونجی، یا اللہ میرا سب کچھ چھین لیا گیا۔ مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ اس ظلم کی گہرائیوں سے ایک ایسا انصاف ابھرنے والا تھا جو نہ صرف اس کی زندگی بدل دے گا بلکہ ظلم کے دل کو بھی ہلا دے گا۔ کیا وہ انصاف سچ میں اللہ کی طرف سے تھا یا صرف ایک اتفاق؟ سنیے ایک قصہ جو آپ کو آخر تک سننے پر مجبور کرے گا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام نورپور، ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت مذہبی آدمی تھا، ہر وقت اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا۔ اس کی بیوی فاطمہ اور 2 بچے تھے جنہیں وہ بہت پیار کرتا تھا۔ احمد کی زندگی سادہ تھی، صبح سے شام تک کھیتوں میں محنت کرتا اور رات کو قرآن کے لیے وقت نکالتا تھا۔ یہ وقت اس کا مقرر تھا۔ وہ اکثر کہتا، اللہ کا انصاف جیسے اندھیری رات کے بعد سورج کی روشنی، دیر سے آتا ہے مگر ضرور آتا ہے۔ گاؤں کی دوسری طرف ایک زمیندار رہتا تھا جس کا نام راجہ خان تھا۔ راجہ خان بہت ظالم تھا، وہ لوگوں کی زبردستی زمینیں چھین لیا کرتا تھا، قرض کے نام پر انہیں لوٹ لیتا تھا اور عدالت میں جھوٹی گواہیاں دے کر اپنا گناہ چھپا لیتا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ اس کے پاس پیسہ اور طاقت تھی۔ ایک دن احمد کی زمین پر راجہ خان کی نظر پڑی۔ وہ زمین ہی احمد کے لیے سب کچھ تھی۔ وہ اپنی زمین پر فصل اگاتا تھا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ راجہ خان نے اپنے آدمی بھیج کر احمد کو دھمکایا، یہ زمین اب میری ہے، اس نے کہا، مگر احمد نے انکار کر دیا۔ مگر راجہ خان نے حسب معمول، جیسا وہ سب کے ساتھ زمینیں چھینتے وقت کرتا تھا، عدالت میں جھوٹی درخواست ڈال دی، یہ کہہ کر کہ یہ زمین پرانی جاگیر ہے، گواہ بھی خرید لیے۔ عدالت نے فیصلہ بھی راجہ خان کے حق میں کر دیا۔ احمد کی زمین چھین لی گئی اور وہ اپنے گھر سے بے دخل ہو گیا۔ احمد اللہ سے فریاد کرتا رہا، دعا کرتا رہا، یا اللہ تو عدل اور انصاف کرنے والا ہے۔ سال گزر گئے، راجہ خان اور امیر ہوتا گیا۔ احمد اب مزدوری کرتا تھا، اس کی فیملی بھوکی رہتی تھی، مگر احمد کا ایمان مضبوط تھا۔ وہ کہتا، اللہ کی مرضی، شاید اسی میں کوئی حکمت ہے، مگر اندر سے وہ ٹوٹ رہا تھا۔ ایک رات اس نے سپنا دیکھا، صبر کر، انصاف کا وقت قریب ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی آیا، ایک بزرگ آدمی جس کا نام بابا فرید تھا۔ وہ ایک مسافر تھا جو علم و حکمت کی باتیں کرتا تھا۔ راجہ خان نے یہ سنا اور اسے اپنی محفل میں دعوت دی۔ راجہ خان نے یہ سوچ کر دعوت دی کہ کوئی راز و ملکوت بتائے گا۔ بابا فرید نے کہا، میں ایک کہانی سناؤں گا جو انصاف کی ہے۔ محفل جمی، لوگ آئے، احمد بھی چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ بابا فرید نے شروع کی، ایک زمانے میں ایک ظالم بادشاہ نے ایک غریب کی جاگیر چھین لی۔ بادشاہ تو بہت خوش رہا جاگیر چھیننے کے بعد، مگر اس کی اولاد پر مصیبت آئی۔ اس کا بیٹا ایک انجانی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج صرف اس غریب کے پاس تھا جس کی زمین چھین لی گئی تھی۔ راجہ خان سن کر یہ قصہ بڑا پریشان ہوا کیونکہ اس کا بیٹا آصف بھی کچھ دنوں سے بہت بیماری میں تھا۔ اس کا جسم جل رہا تھا اور ڈاکٹر کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ بابا فرید کے الفاظ اس کے دل کو چھو گئے۔ رات بھر راجہ خان نے نیند نہیں لی۔ اس نے سوچا، کیا یہ کہانی میرے لیے تھی؟ اس رات آسمان پر بجلی چمک رہی تھی، ہوا میں ایک طوفان سا تھا۔ راجہ خان کا بیٹا آصف چیخ رہا تھا، بابا میرا جسم جل رہا ہے۔ راجہ خان نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ جگہ جگہ تلاش کی جائے، کون سی علاج کی ایسی جگہ ہے، کوئی جگہ نہ چھوڑی جائے۔ اسی دوران احمد کے گھر پر بابا فرید پہنچے۔ بیٹا احمد، اس نے کہا، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تیری زمین جو چھینی گئی تھی اس میں ایک پرانا خزانہ تھا، ایک دعا والا تعویذ جو بیماری دور کرتا ہے۔ راجہ خان نے وہ زمین کھدوائی مگر تعویذ کہیں نہیں ملا۔ احمد حیرانی سے دیکھنے لگا، آپ کو کیسے پتا؟ بابا فرید مسکرائے، اللہ بتاتا ہے، اب انصاف کا وقت ہے، تعویذ تیرے پاس ہے، تیرے باپ نے دیا ہے۔ احمد کو یاد آیا، اس نے تعویذ زمین میں دفن کیا تھا کسی کی نظر سے بچا کر۔ اب احمد سوچ رہا تھا، اس کے دل میں غصہ بھی بہت تھا، مدد کرے یا اپنی پریشانیوں کا سارا بدلہ لے لے۔ اسی دوران اس کی بیوی فاطمہ نے کہا،
माफ़ कर दो, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। मगर अहमद के दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। इतने में राजा खान का लश्कर उसके पास आया। अहमद, अगर तू जानता है इलाज बता, वरना तुझे कैद कर दूंगा। अहमद ने कहा, इलाज इंसाफ है, मेरी ज़मीन वापस करो और गुनाह कबूल करो। राजा खान हंसा, मगर अंदर से वो बहुत डरा हुआ था। उसी रात राजा खान ने मस्जिद का रुख किया और सजदा किया। या अल्लाह, मुझे हिदायत दे, मैं क्या करूं, मैं भटक गया हूँ, मेरा बेटा जान से जा रहा। ये कहते कहते उसकी आंख लग गई। आंख खुली तो बहुत देर हो गई थी। राजा खान ने मस्जिद में सबको जमा किया। सर झुकाकर राजा खान ने सबके सामने कबूल अपना गुनाह किया, ज़मीन वापस की। अहमद ने तावीज़ से दुआ की और आसिफ ठीक हो गया। कुछ महीने बाद राजा खान ने सब माल सदका कर दिया और सुना है वहाँ का बादशाह फ़कीर बन गया था। कभी भी अल्लाह के इंसाफ पर शक मत करो, उसकी अदालत कभी बंद नहीं होती और उसका तराजू कभी नहीं झुकता। अल्लाह का इंसाफ देर से आता है मगर अंधेर नहीं करता। हर जुल्म का हिसाब होता है और हर सब्र का इनाम मिलता है। कभी कभी जो नुकसान लगता है वो असल में रहमत होती है, क्योंकि खुदा का इंसाफ सिर्फ सज़ा नहीं देता, वो दिलों को बदलता है।